السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو معذرت کے ساتھ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ رکوع میں جانے لگتے ہیں تو وضو تیزی سے کرتے ہوئے اور پھر ساتھ ہی ساتھ بھاگ کر رکعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یک نہ شد دو شد، ایک غلطی نہیں دو غلطیاں۔ ایک تو وضو تیزی سے کیا، کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی حصہ کوئی عضو خوش رہ گیا ہو، اور دوسری غلطی کہ بھاگ کر آئے، اور تیسری غلطی کہ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ابھی صف کے ساتھ ملے نہیں ہوتے اور اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں غلطیاں جو ہیں وہ نماز کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے کو کہتے ہیں، تو اگر اسی عبادت میں خلوص اور خشوع خضوع نہ ہو تو پھر وہ عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکرہ ہے۔ ان کے نام کا جو ابو بکر اس کے آگے گول تا ہے، ابو بکرہ۔ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کروا رہے تھے تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے میں وضو کر کے تیزی سے میں رکعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنے کے لیے آیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ تو میں جب ساتھ ملنے لگا تو ایک صف پیچھے ہی میں نے نماز کو شروع کر دیا اور میں رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں ہی چلتے چلتے میں اگلی صف کے ساتھ جا کے مل پڑا۔ اب وہ ایک تو تیزی سے آئے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون شخص ہے جس نے جو تیزی سے آیا اور نماز کے ساتھ وہ ملا؟ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑا ڈرتا ڈرتا بولا میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود جا کے بعد میں پوچھا کہ میں نے اس طرح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ان کو کہے کہ زادک اللہ حرصا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش میں یا جو تم نے کیا، حرص مطلب کہتے ہیں لالچ کو، لالچ سے مراد ہر لالچ کو نہیں ہوتی کہ کھا پی جائے، لالچ سے مراد کہ تمہاری عبادت کی لالچ کو اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھائے، لیکن دوبارہ اس طرح نہ کرے۔ دوبارہ اس طرح سے مراد یہ تھا کہ ایک تو بھاگ کر نہیں آنا، دوسری کہ جب تک صف کے ساتھ نہ مل جائے نماز کو شروع نہیں کرنا۔ تو یہ دو معنی جو زادک اللہ حرصا فلا تعدد، اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ ہمارے نمازی بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اتنا ہی یعنی کہ شوق ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا شوق پیدا کرے کہ وہ کوشش کرے کہ میں ساری رکعت امام کے ساتھ پڑھوں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی آیا جائے یا وضو گھر سے کر کے آیا جائے۔ جب وضو گھر سے کر کے آئیں گے یا جلدی مسجد میں آگے، مسجد میں ہی بے شک کوئی بات نہیں وضو کر لیتے ہیں، تو پھر نماز کے ساتھ بعد جماعت نماز ملے گی۔
تو اگر تیزی سے آئیں گے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، پہلے تو شاید زمانوں میں اس طرح نہیں تھا، پتھریلی زمین تھی تو باغ کے اگر آپ بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ہر مسجد میں ٹائلز وغیرہ لگی ہیں، خدا نخواستہ گیلے پاؤں کی وجہ سے کوئی پاؤں پھسل جائے، میں نے کئی مرتبہ ادھر دیکھا بھی ہے لوگوں کو کہ تیزی سے فٹافٹ جانے کی وجہ سے پاؤں پھسل کے گج گئے، اس طرح اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگ کر نہ آؤ، آرام سکون سے آؤ، جتنی مل جائے اس کو پڑھ لو، جتنی رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو یہ جو طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو کوشش کریں کہ اسی کے مطابق عمل کریں، تو جتنا ہم اس کے مطابق چلیں گے اتنا ہی ہمیں سنت پر چلنے کا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ہمیں وہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا و پختہ نمازی بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی اور نماز کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔